صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی میٹھا میٹھا پانی ہے، کوئی میٹھا میٹھا پانی ہے، او جند آقا نہ ویلا دے تو مکے انج بھی تے جانی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارا پیار زمانے دا اوندے پیار تو وار دیوا، جندے جان میٹھن مدنی من ٹھار تو وار دیا۔ میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے کل دست درود دے دربار تو آ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا پتھر بولا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرورزی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے جاری رہا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن جب قرآن پڑھا
چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے سر جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ حسبی ربی جل اللہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تم عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا
چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے ان کو امت سے پیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہ ان کے جیسا سبھی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سبھی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سبھی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اگر مقدر نے آوری کی اگر مقدر نے آوری کی اگر مدینے گیا میں خالد اگر مقدر نے آوری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلے کی قدم قدم خاک اس گلے کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمام اسلامی توجہ سے سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ مختصر سا بیان ہوگا کیونکہ پھر نماز عصر کا ٹائم ہونے والا ہے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وملة علماء أهل السنة خصوصا على مرشد عطار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے یا رسول اللہ. اعداء کہتے ہیں دشمن کو. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے یا رسول اللہ. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. الغرض میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں. یقین مانیں اتنی سعادت مندی ہے، اتنی خوش قسمتی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر، ان کی شان بیان کرنا، حقیقتاً ہماری جو ہے لب کشائی کرنا آقا علیہ السلام کی شان میں. یقین ماننے یہ ہمارے اندر اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی جسارت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی مدح بیان کر سکے، آقا علیہ السلام کی تعریفات بیان کر سکے. کیونکہ بریلوی کے امام نے کیا خوب کہا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. آپ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صاحب قرآن اللہ کی ذات، وہ آقا علیہ السلام کی تعریف کرنے والا ہے.
اب جب حضور کی اللہ تعریف کریں کیا ہم ویسی تعریف کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھ سے کب ممکن ہے کہ تو سرکار کی تعریف کر سکے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تعریف کر رہا ہے تو پھر تجھ سے ممکن کہا ہے کہ تو حضور علیہ السلام کی تعریف کر سکے۔ الغرض میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، ہم سب یہاں پر جمع ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے عشاق میں اپنا نام اندراج کروانے کے لیے یہ ہمیں موقع دیا ہمارے بھائی اکرم بھائی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق، اولاد، مال، جان، علم میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جو بندہ میلاد مناتا ہے، جو محفل اپنے گھر میں کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا۔ اب یہ سعادت مندی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بھی مقدر کرے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، دو چیزیں میں نے بیان کرنی ہیں، ایک ہے درود شریف کے چند ایک فضائل، اور دوسرے نمبر میں ہے صحابہ کرام کا عشق رسول، کہ صحابہ نے آقا علیہ السلام سے کس طرح محبت کی۔ پہلے نمبر پہ درود شریف کے فضائل، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، آقا علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی درود پڑھنا چاہیے، سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج کل اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والوں سے خطاب کیا اللہ نے، اے ایمان والو تم درود اور خوب سلام بھیجو، صرف سلام نہیں خوب سلام بھیجو۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات بابرکت پر کوئی سا بھی درود پڑھیں گے وہ قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ بھئی تم جو ہے میرے نبی پر، آقا علیہ السلام پر کیا کرو؟ درود اور سلام بھیجو۔ قید نہیں لگئی فلاں درود پڑھو گے تو قبول ہوگا، فلاں نہیں پڑھو گے تو قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، اب جو آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، اسے کیا برکت ملے گی، اسے کیا فضیلت ملے گی، اسے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اب ایک بندہ سارا دن کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اپنی مزدوری ختم کرتا ہے تو کیا شام کو اس کو کچھ اجرت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے نا بھائی۔ تو اسی طرح جو بندہ درود پڑھتا ہے اسے کیا اجر ملے گا؟ آئیے سنتے ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان سے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت اس کے ساتھ میں مصافحہ کروں گا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، جس بندے کے ساتھ آقا علیہ السلام مصافحہ کریں گے اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ آئیے بہت ہی پیاری حدیث شریف سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول